چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. ہم الدرس السابع عشر پڑھنا ہے ہم نے، ہے نا. درس سمجھ لیں گے، صرف تمارین اگلے ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ، ہے نا. انشاءاللہ. آج سے درس سمجھتے ہیں. بسم اللہ، چلے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس السابع سابع عشر. جی. الدرس السابع عشر. ہوں. المدرس لما خرجت من الفصل يا عمار. ہوں. عمار ہوں. خرجت لأشرب الماء. خرجت. لأشرب الماء. ہوں. المدرس ہوں. ولم خرج ياسر معك. ولما خرج اوکے مل گیا. جی. ولما خرج ياسر معك. ہوں. عمر ہوں. هو خرج ليغسل وجهه. جی جی. حمایون یا استاذ ہوں. انا اريد ان اجلس هنا امامك. ہوں. مقعدي بعيد عنك ومن هناك لا ارى ما تكتب على السبورة. المدرس يمكنك ان تجلس هنا الان. يمكنك ان تجلس هنا الان. جی. هذا مقعد حمزة وهو غائب منذ اسبوع. جی. اسمعوا يا ابنائي. تبدأ عطلة الصيف بعد شهر. أين تذهبون في هذه العطلة؟ بعض الطلاب نريد أن نذهب إلى بلادنا. المدرس أين تريد أن تذهب أنت يا هاشم؟ هاشم أريد أن أذهب إلى مصر. المدرس لما تريد أن تذهب إلى مصر؟ هاشم أريد أن أذهب إلى مصر لأزور أخي الذي يدرس في جامعة الأزهر. المدرس وأين تريد أن تذهب أنت يا يوسف؟ يوسف أريد أن أذهب إلى لندن. لندن. المدرس ألا تريد أن تذهب إلى بلدك؟ ابراہیم صاحب آپ پڑھیے گا. يوسف نعم لا أريد أن أذهب إلى بلدي هذه السنة. أريد أن أذهب إلى لندن لأدرس اللغة الإنجليزية هناك. ألا يمكنك أن المدرس كيف؟ المدرس ألا يمكنك أن تدرس اللغة الإنجليزية في بلدك؟ يوسف نعم لا يمكنني ذلك لأن أهل بلدي يدرسون اللغة الفرنسية ولا يدرسون اللغة الإنجليزية المدرس في أي كلية تريد أن تدرس في العام المقبل يا مروان؟ مروان أريد أن أدرس في كلية الشريعة. المدرس في أي كلية تريد أن تدرس أنت يا موسى؟ في كلية تريد أن تدرس أنت يا موسى؟ لا يمكنني لا يمكنني أن أدرس بالجامعة في العام المقبل. ذلك لأنني مريض أريد أن أذهب إلى الولايات المتحدة للعلاج. المدرس شفاك الله. عمر يا أستاذ يكاد الجرس يرن. أرجو أن تسمح لنا بالخروج الآن قبل أن يخرج الطلاب الآخرون. المدرس بقي 3 دقائق يمكنكم الخروج الآن. اخرجوا بهدوء. بس یہاں ختم ہوتا ہے، اسی کو سمجھ لیں گے آج. اور اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے جو ہے نا اگلے ویڈیو میں جب بھی ہوگا ممکن تمارین سمجھیں گے. الدرس السابع عشر، لیسن نمبر 17. ابھی دیکھیں اس کے اندر بھی ہم ہر لیسن کے اندر نئی چیزیں سمجھتے ہیں ہم.
ڈاکٹر صاحب جو ہے نا ہر لیسن کے اندر نئے رول سمجھا دیتے ہیں ہمیں، اور الحمدللہ جب بھی نیا لیسن پڑھ رہے ہیں ہم اس میں نئی چیز سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور پرانی چیزیں اللہ کا شکر ہے ہم سمجھ بھی رہے ہیں، ہے نا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ مدرس ٹیچر نے کہا کہ لما خرجت من الفصل یا عمار. لما خرجت، لما کا مطلب ہوتا ہے کیوں، کیوں، یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے، لماذا کا شارٹ ہے یہ. لما، ہاں ولی صاحب، جی، لماذا کا شارٹ پڑھا ہے ہم نے، لما. لماذا کا لما کیوں، لما ہے نا، لماذا کا شارٹ ہے یہ لما. تو لما خرجت من الفصل یا عمار، کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ لما خرجت من الفصل یا عمار، لما خرجت لما من خرجت الفصل، تم کیوں نکلے ہاں، کلاس سے اے عمار، اے عمار تم کلاس سے کیوں نکلے؟ تو عمار نے جواب دیا کہ خرجت لاشرب الماء. وہ ریزن بتا رہا ہے، وہ کیوں نکلا کلاس سے میں، وہ کیا کہہ رہا ہے، خرجت لیشرب الماء، لاشرب الماء، خرجت. لیشرب الماء. دیکھیے مجھے اگر ہمیں ایسا کہنا ہوگا کہ میں اس لیے نکلا تاکہ میں ایسا کروں، تاکہ میں ایسا کروں، ہے نا، تو کوئی کام کا ریزن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو آپ کہیں گے کہ میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ، ہے نا، یا میں اس لیے، تو کہیں گے کہ بھی جو ہے نا میں نکلا، کیوں نکلا میں، تاکہ میں پانی پیوں، تاکہ میں اپنا چہرہ دھو لوں، تاکہ میں جو ہے نا دروازہ کھول دوں، تاکہ میں ایسا کر لوں. تو اس کے لیے تاکہ میں ایسا کر لوں جو ریزن بتا رہے ہیں آپ، اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے لام آتا ہے. عربک میں کیا آتا ہے؟ لام آتا ہے. تو ہم کہیں گے لے اشربا، دیکھیے گا، اور یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے، یہ نا مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لام. اچھا، ٹھیک ہے، لے اشربا، لے شرب تو نہیں کہیں گے، لے اشربا، لے اشرب، ہے نا، اور مضارع کو منصوب پڑھتے ہیں ہم. تو یہ جو لام ہے، یہ جو لام ہے ریزن بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربک میں. ہاں ولی صاحب، ابراہیم صاحب، یہاں پر ترجمہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ خرج تو لے اشربا، خرج تو لے اشربا، میں نکلا تاکہ پیوں، کیا پیوں، پانی. تو خرج تو لے اشرب الماء، خرج تو لے اشرب الماء، میں نکلا تاکہ میں پانی پی لوں. تو لام جو ہے نا، لام ریزن کا ہے، یہاں پر وجہ بیان کر رہے ہیں آپ اس کے ذریعے سے، اس کی مدد سے، اس کے ہیلپ سے. تو یہ جو حرف لام ہے اس کو لام التعلیل کہتے ہیں ہم اس کو. اس کا نام کیا ہے؟ نام بھی یاد رکھیے گا، چھوٹا سا نام ہے. نام جب ہم کوئی چیز نہیں پڑھتے تو اس کا نام بھی یاد رکھ لینا چاہیے نا. تو اس کو لام التعلیل، تعلیل کا مطلب علت بیان کر رہے ہیں، علت کا مطلب ریزن بیان کر رہے ہیں آپ. تو اس لام کے ذریعے سے آپ ریزن بیان کر رہے ہیں کسی چیز کا. لام التعلیل، تعلیل کا مطلب علت بیان کرنا، اور علت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریزن. علت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریزن. تو آپ کوئی بھی ریزن بیان کریں، تاکہ میں اپنا چہرہ دھو لوں، لأغسل وجہی، تاکہ میں دروازہ کھول دوں، لأفتح الباب، ہے نا، میں نکلا، کیوں نکلا؟ خرجت لأفتح الباب، خرجت لأفتح الباب. اس سے کافی جملے بن جائیں گے بہت سارے. تو یہ لام جو ہے نا لام التعلیل ہے، ریزن والا لام ہے، تو ہے نا، تاکہ میں دروازہ کھول دوں. لأفتح الباب، خرجت میں نکلا، کیوں؟ تاکہ میں اپنا چہرہ دھو لوں. تو خرجت لأغسل وجہی، میں نکلا تاکہ میں پانی پی لوں. خرجت لأشرب الماء، ہاں جی ٹھیک ہے، اور میں تاکہ میں کھانا کھا لوں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ریزن. اس کا کیا ہوگا؟ ہاں، لآکل الطعام، ہے نا. تو لام التعلیل کے ذریعے سے آپ جو ہے نا علت بیان کر سکتے ہیں، ریزن بیان کر سکتے ہیں. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی آپ لوگ گزشتہ ہفتے کیوں نہیں آئے تھے کلاس ہماری پڑھنے کے لیے؟ ہاں جناب، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ لما غبت، ہے نا، کل آپ لوگ ابسینٹ کیوں تھے، مگر میں مثلا ایسا پوچھوں میں کہ لما غبت امس، آپ کل غائب کیوں تھے، تو آپ ریزن یہ بیان کریں گے کہ بھی کیونکہ میں مریض تھا. لأننی کنت مریض، لأننی کنت مریض. تو لام جو ہے نا لام العلہ ہے، یہ لام التعلیل ہے، یہ ہے نا، لأننی کنت مریضا. اب یہاں پر لام جو ہے نا انا کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. تو لام جو ہے نا لام التعلیل کو ہم کو دیکھنا ہے، وہ ایکسپریس کرتے ہیں ہم ریزن کے لیے، ہے نا، تاکہ ایسا ہوگا، تاکہ میں جو ہے نا وہ کروں، ہے نا. آپ کہیں گے کہ بھئی آپ عربی کیوں پڑھ رہے ہیں، مثلا ابھی ہم نے کہا تھا کہ بھئی آپ کل ابسینٹ کیوں تھے، لما غبت امس، تو آپ نے ریزن کیا بیان کیا؟ لام التعلیل کے ذریعے سے آپ نے ریزن بیان کیا، لأننی کنت مریضا، لأننی کنت کانا کی خبر ہے، وہ کنتو کی خبر ہو جائے گی، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو لأننی کنت مریضا، لأننی کنت مریضا. اچھا، اب اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ لوگ عربی کیوں پڑھ رہے ہیں، لما تدرسون اللغة العربية، مثلا میں آپ سے پوچھوں لما تدرسون اللغة العربية، تو آپ ریزن یہ بیان کریں تاکہ میں قرآن سمجھوں، یا تاکہ ہم قرآن سمجھیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں مثلا کہ یا ولید لما تدرسون اللغة العربية، آپ عربی کی زبان کیوں پڑھ رہے ہیں، تو آپ یہ ریزن بیان کیجئے تاکہ میں قرآن سمجھوں. تو آپ کیسے کہیں گے تاکہ میں قرآن سمجھوں؟ لأفهم القرآن، لأفہما،
لأفهم لام جب آئے گا لام التعلیل جب آئے گا تو مضارع پر جو ہے نا مضارع کو منصوب پڑھیں گے. لیفہمو نہیں کہیں گے ہم, کیا کہیں گے ہم؟ لأفهم لیفہما. یہ یاد رکھنا ہے ہمیں. یہ وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں حرف جر والا نہیں ہے, اس کے نیچے جر نہیں آئے گا یہ والا. لام وہ نہیں ہے نا, وہ لام نہیں ہے, لام حرف جر نہیں ہے, لام التعلیل ہے یہ. لام التعلیل ہے تو اس پہ منصوب یہ مضارع پہ جا رہا ہے, وہ تو ناؤن پہ جاتا ہے. لام حرف جو لام حرف جر ہے وہ اسم پر چلتا ہے, وہ پہ نہیں چلتا ہے نا. جی وہ اسم پر ناؤن پر چلتا ہے, وہ پہ نہیں آتا ہے. وہ لام common nouns. حرف جر حروف جر جتنے کہاں چلتے ہیں وہ ناؤن پر چلتے ہیں, وہ واب کے ساتھ نہیں چلتے, یہ واب پر چلتا ہے. یہ تو لأذهب لأفهم لآكل لأشرب لأغسل لأفتح, قرآن میں بھی اس کی ایگزامپل بے شمار بے شمار. جی ماشاءاللہ. جی ابھی یہ آ جائے گا, ڈاکٹر صاحب کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہے, بیان کر دیں گے انشاءاللہ. تو اب یہ دیکھیے گا, تو اب ہم نے اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے گرامر میں, اس کو لام التعلیل کہتے ہیں ہم, یاد رکھیے گا. تو اب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. خرجت لأشرب الماء, تو ٹیچر نے پوچھا تم کلاس سے کیوں نکلے عمار, تو اس نے کہا کہ خرجت لأشرب الماء, خرجت لأشرب ہاں. تو دو باتیں یاد رکھنا ہے, لام جب ہم استعمال کریں گے تو مضارع کے ساتھ مضارع کو منصوب پڑھیں گے. ہاں جناب ولی صاحب, جی مضارع کو ہم کیا پڑھیں گے؟ منصوب پڑھیں گے. ہاں, لأشربو نہیں کہیں گے ہم, اشرب الماء, لأذهبو نہیں کہیں گے ہم, لأشرب. لأشرب لأذهب لأفهم لأغسل, ہے نا. لام کے ساتھ جو ہے نا لام التعلیل کے ساتھ مضارع منصوب پڑھا جائے گا. چلے اب آگے بڑھتے ہیں. المدرس ٹیچر نے کہا وَلِمَ خَرَجَ يَاسِرٌ مَعَكَ, ولی صاحب بتائیے مطلب وَلِمَ خَرَجَ يَاسِرٌ مَعَكَ, اور یاسر آپ کے ساتھ کیوں نکلا؟ ویری گڈ. اور دیکھو ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھنے لگے ہیں الحمدللہ, یعنی پروگریس ہو رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو ہے نا ہم پوش کر رہے ہیں آپ کو, ہم بلکہ ہم آپ کو جو ہے نا خود چاہتے ہیں کہ آپ لوگ خود جو ہے نا زیادہ سے زیادہ آپ خود سمجھیں چیزوں کو, اور جاننے نہیں سمجھیں گے ہم سمجھا دیں گے پھر اس کو, ہے نا. تو یہ 50-50 والا معاملہ رہے گا تو زیادہ سمجھیں گے انشاءاللہ. تو وَلِمَ خَرَجَ يَاسِرٌ مَعَكَ, اور خارج اور جو ہے نا یہ یاسر تمہارے ساتھ کیوں نکلا, پھر اس کو کیا مسئلہ تھا؟ تو عمر نے کہا عمرون نہیں ہے, یہ عمر ممنوع من الصرف میں سے ہے, یہ ہے نا. بہت سارے جو الفاظ ہم نے ممنوع من الصرف کا ایک گروپ بنایا تھا, گروپ کے ممبر ایڈ کر رہے تھے ہم اس میں, تو آپ کو پتا ہوگا. اب ہم ابھی ادھر نہیں جاتے, ہم جب وقتاً فوقتاً یاد دلائیں گے اس کو. وہ اگر امرن ہو سکتا تھا, امر ہوتا تو مصروف ہو جاتا, منصرف ہو جاتا. یہ جو ہے نا ممنوع من الصرف یعنی غیر منصرف ہے. تو عمر نے کہا کہ هو خرج ليغسل وجهه, کیا بیان کیا ابراہیم صاحب اس نے, عمر نے کیا ریزن دیا؟ کیونکہ میں نکلا. کون نکلا؟ عمر نہیں, وہ نکلا. ہاں وہ نکلا تاکہ وہ دوئے اپنا چہرہ. ہاں وہ نکلا, خارجہ وہ نکلا تاکہ وہ اپنا چہرہ دوئے. ویری گڈ ابراہیم صاحب, ولی صاحب, وہ نکلا ابراہیم صاحب نے صحیح بتایا گیا, ہوا خرج لیغسل وجهه. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اب آپ کنورٹ کیجئے جملے کو, میں نکلا تاکہ میں اپنا چہرہ دھوں. اگر یہ بات کہنی ہو آپ کو, خرجت لیغسل وجه لیغسل, اب لیغسل نہیں لیغسل, اب کیا کریں گے ہم؟ یغسل کے بجائے کیا بنے گا؟ اغسل. اب دوبارہ بولیے اس کو, ریپیٹ کیجئے گا سینٹنس کو. خرجت لیغسل وجهی. سمجھ میں آ رہا نا کنورجن؟ بالکل کنورٹ کرنا چاہیے ہمیں. جب تک ہم کنورٹ نہیں کریں گے جملوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. جب ہم اپنے بارے میں بولیں گے تو اغسل, جب ہم اپنے بارے میں بات کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اغسل, ہے نا. اچھا, ہمایوں نے کہا کہ یا استاد و استاد محترم, انا اريد ان اجلس هنا امامك. دیکھیں ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا اریدو یریدو نریدو تریدو, یہ پڑھا ہوا ہے کہ نہیں ہم نے؟ اریدو ان, اریدو کے ساتھ ان چلتا ہے ہمیشہ. اریدو کے ساتھ کیا چلتا ہے ہمیشہ؟ میں چاہتا ہوں کہ جب واب کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں اریدو ان, میں جانا چاہتا ہوں تو کیا کہتے ہیں ہم؟ اریدو ان اذهب. نہیں, ان آئے گا تب بھی جو ہے نا مضارع منصوب ہوگا. مضارع کو اریدو ان اذهب نہیں, اریدو ان اذهب, ہے نا, ہے نا. ان کے ساتھ میں بھی کیا ہوگا؟ اریدو ان اذهب منصوب. ہم منصوب پڑھیں گے. جب ہم اریدو ان تریدو یریدو نریدو ان, تو ان جب لگائیں گے مضارع پر تو منصوب پڑھیں گے. جیسا کہ لام التعلیل کے ساتھ ہم منصوب پڑھ رہے تھے. تو میں جانا چاہتا ہوں تو کیسے کہتے ہیں ہم؟ اریدو ان اذهب. میں سمجھنا چاہتا ہوں تو کیسے کہتے ہیں ہم؟ اریدو ان افهم. ہاں ایسا کہیں گے ہم. تم کیا چاہتے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو, تم کیا چاہتے ہو تو کیسے کہیں گے؟ ماذا تریدو. تم کیا چاہتے ہو تو کہیں گے واٹ ڈو یو وانٹ کو عربی میں کیسے کہیں گے ہم؟ ماذا تریدو. واٹ ڈو یو وانٹ, ماذا تریدو, ما تریدو نہیں, ماذا تریدو. کیا کہیں گے ہم؟ ماذا. یہ سب جو ہے نا, یہ جو ہے نا ویڈیو کو دوبارہ سنیں اور چیزوں کو نوٹ کریں نوٹ بک میں ڈائری میں, یہ کام کے جملے سارے. تو ماذا تریدو, تم کیا چاہتے ہو, ہے نا. کیا تم پڑھنا چاہتے ہو, کیا تم سمجھنا چاہتے ہو, کیا تم کھانا چاہتے ہو, کیا تم پینا چاہتے ہو,
کیا تم سمجھنا چاہتے ہو تو کیسے کہیں گے؟ هل انت نہیں کیا تھا؟ ہاں ابراہیم صاحب کیا تم سمجھنا چاہتے ہو؟ نہیں تم کیا سمجھنا چاہتے ہو، نہیں کیا تم سمجھنا چاہتے ہو. واٹ ڈو یو وانٹ، نہیں ڈو یو وانٹ. ہاں بتائیے. اتریدو اتریدو ان تفہم، تریدو یریدو نریدو کے ساتھ ان چلے گا ہمیشہ. اریدو یریدو تریدو نریدو سب کے ساتھ ان ان ان. ہاں جناب ولی صاحب تو کیا تم سمجھنا چاہتے ہو، تم کیا سمجھنا چاہتے ہو ایسا نہیں. واٹ ڈو یو وانٹ نہیں ڈو یو وانٹ ٹو. بھی آ سکتا ہے اور حل بھی آ سکتا ہے. آ کا استعمال کیجیے ابھی. تو کیا تم سمجھنا چاہتے ہو؟ اتريد ان تفهم. کیا تم قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو کیسے کہیں گے؟ اتريد ان تفهم القرآن. سمجھ میں آ رہی بات. اور جو ہے نا تريد ان کے بعد جو ہے نا مضارع کے ساتھ مضارع منصوب پڑھیں گے، مضارع کے ساتھ چلے گا. اتريد ان تفهم القرآن. کیا تم سمجھنا چاہتے ہو قرآن کو؟ ہاں. کیا تم چائے پینا چاہتے ہو؟ اب دیکھیے گا اسٹرکچر. کیا تم چائے پینا چاہتے ہو؟ اب دیکھیے گا اگر آپ نے یہ اسٹرکچر سمجھ لیا تو کتنے جملے بن سکتے ہیں آپ کے؟ اس سے نیچے کافی. ہاں جی اس سے کافی بن جائیں گے، بہت سارے بنتے ہیں. کیا تم چائے پینا چاہتے ہو تو کیسے پوچھیں گے؟ شائے. اتريد ان. کیا تم کھانا کھانا چاہتے ہو؟ اتريد ان تأکل الطعام. اتريد ان تأکل الطعام. ابراہیم صاحب کیا تم مارکیٹ جانا چاہتے ہو؟ اتريد ان تذهب اتريد ان تذهب جی آپ بتائیے گا کیا تم مارکیٹ جانا چاہتے ہو؟ ڈو یو وانٹ ٹو گو؟ اتريد ان تذهب اتريد ان تذهب السوق. الى السوق. اتريد ان تذهب الى السوق. الى السوق ہے نا. اتريد ان آ گیا وہاں پر. اتريد ان تذهب. اتريد ان الى السوق. اذهب کیسا الى؟ ذهب الى. خرج سا من. جی تو اتريد ان تذهب. اتريد ان تذهب الى السوق. اتريد ان تذهب الى السوق. ہاں کلیئر ہے. تو دیکھیے کہ یا استاد انا اريد ان اجلس هنا امامك. کیا بات کہی اس نے بتائیے گا مجھے. کیا کہا ہمایوں نے کہا کہ یا استاد انا اريد ان اجلس هنا امامك. سمجھ میں آ رہا ہے کہ جملہ؟ میں بیٹھنا چاہتا ہوں ادھر امامک. ہاں امامک ولی صاحب آپ بتائیے گا. انا اريد ان اجلس هنا امامک آپ کے ساتھ. یہاں آپ بتائیے گا. اے ٹیچر اے استاد محترم انا اريد ان اجلس. میں بیٹھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. ہاں یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں یہاں آپ کے سامنے. ویری گڈ. انا اريد ان اجلس هنا. میں یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں امامک آپ کے سامنے. ابراہیم صاحب امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے. امام کا مطلب سامنے نا. امامک آپ کے سامنے. امام مسجد کا امام الگ چیز ہے، امام الگ چیز ہے. امام صاحب تو امام یہ امام. ہے امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سامنے. ان فرنٹ آف یو. اور پیچھے کو کیا کہتے ہیں؟ بہائنڈ. بہائنڈ کو کیا کہتے ہیں؟ خلف. خلف یا وراء. ٹھیک ہے. ہاں اچھا تو یہ لفظوں کو یاد رکھنا ہے، امام اور خلف ہے نا. تو ٹیچر نے کہا کہ مقعدی اچھا وہ ابھی بات کہہ رہا ہے کہ مقعدی بعید عن کا. میری جو سیٹ ہے وہ دور ہے آپ سے. بعید عن کا آپ سے دور ہے. اچھا بعید کے ساتھ ان لگتا ہے. بعید عن کسی چیز سے دور ہونا ہے نا. تو مقعدی بعید من کا نہیں کہیں گے، ان کا. قریب من کا، بعید عن کا. ہاں جناب قریب کے ساتھ من، بعید کے ساتھ ان. قریب کے ساتھ من، بعید کے ساتھ ان. میرا گھر ایئرپورٹ سے قریب ہے، میرا گھر ایئرپورٹ سے دور ہے. اور بیتی بعید عن المطار. ویری گڈ. تو یہ دو باتیں بولنا پڑے گا آپ کو. اگر بولنا آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو میرا گھر ایئرپورٹ سے قریب ہے تو کیسے کہیں گے؟ بیتی قریب من المطار. اب وہاں قریب کے ساتھ من، قریب کے ساتھ من المطار. بیت قریب من المطار. بیتی قریب من المطار. بیتی قریب من المطار. ہاں لیکن کہنا ہوگا میرا گھر ایئرپورٹ سے دور ہے. اب دور کے لیے بعید، لیکن اب بعید کے ساتھ من نہیں لگائیں گے ہم. بیتی بعید عن المطار. عن المطار. اب جی بیتی بعید عن المطار. تو بعید کے ساتھ عن، قریب کے ساتھ من. یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی ہے لیکن امپورٹنٹ ہے. یہی آپ کی عربی کو نکھارتی ہے نا. اچھا ومن هناك لا ارى مكتبك ما تكتب على السبورة. چونکہ میری سیٹ دور ہے آپ سے. ومن هناك اور وہاں سے. ومن هناك فرام دیئر وہاں سے. لا ارى میں نہیں دیکھ پاتا ہوں. رأى یرا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ٹو سی ہے نا. لا ارى میں نہیں دیکھتا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا ہوں.
क्या मा तख्तुबू जो कुछ आप लिखते हो, जो आप लिखते हैं जो कुछ आप लिखते हैं अला सबूरत बोर्ड पर, तो वहां से आप जो बोर्ड पर लिखते हैं वहां से मैं आपको नहीं देख पाता हूँ। व मिन हुना का मैं वहां से ला अरा मा तख्तुबू अला सबूरत मैं नहीं देख पाता हूँ जो आप लिखते हैं कहाँ पर अला सबूरत। माँ जो है ना हमने पढ़ा हुआ था इससे पहले, माँ मौसूला, ये माँ मौसूला है, हमने इससे पहले पढ़ा है कि नहीं माँ मौसूला। अशरबु मा तशरबु, हाँ जनाब आज अशरबु मा तशरबु पढ़ा है कि नहीं, जी जी जो आप पियेंगे मैं भी वही पी लूंगा, बिल्कुल है कि नहीं। मामसूला माँ मौसूला पढ़ा है हमने अल्लदी के माना में, अल्लादी के माना है ना, अल्लदी के माना पढ़ेंगे। तो ये माँ नाफिया नहीं है, ये हमने दो टाइप का माँ पढ़ा है कि नहीं, नाहिया मनाफिया और माँ इस्तेफाम भी पढ़ा हुआ है हमने, सवाल में ठीक है। तो ये याद रखिए, तो ये माँ कौन सा है, नाफिया है, इस्तेफामिया है, मौसूला है, क्या है ये मौसूला मौसूला है ये, तो जो के माना में यहाँ पर। अच्छा, और मुदर्रिस टीचर ने कहा कि युमकिनु का अंत जलसा होना अल-आना, युमकिनु का अंत जलसा होना अल-आना, तुम बैठ सकते हो। युमकिनु का अन, युमकिनु अन, अब ये देखिएगा एक नया, इससे इस लेसन में अच्छी अच्छी चीजें आ रही है। उरीदु अन मैं चाहता हूँ, उरीदु अन मैं चाहता हूँ, उरीदु अन अज़हबा, उरीदु अन अग़सिला, उरीदु अन अफ़हमा, उरीदु अन अदरुसा, उरीदु अन उरीदु अन उरीदु अन। अब जो है ना युमकिनु अन युमकिनु अन युमकिनु अन, अच्छा 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 अब युमकिनु अन कैन, युमकिनु का अन यू कैन, यू कैन गो, यू कैन, है ना, तुम जा सकते हो, तुम बैठ सकते हो, तुम खा सकते हो, तुम पी सकते हो, युमकिनु का अन। अच्छा युमकिनु का लगाना हाँ तभी काम, काम का लगाएंगे आप, का की वजह से आना आएगा। हाँ आपके लिए ना, अच्छा आप तो आप जा सकते हैं, युमकिनु का अन तذهबा, युमकिनु आप बैठ सकते हैं, युमकिनु का अन तजलिसा, युमकिनु का अन तजलिस तजले, तो युमकिनु अन, युमकिनु अन, नहीं युमकिनु अन आ सकता है, युमकिनु अन होगा, लेकिन आप किसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जा सकते हैं, मैं जा सकता हूं, वो जा सकता है, तो ज़मीरों को चेंज करना पड़ेगा हमें ना। सही आप बैठ सकते हैं युमकिनु का अन तजलिसा, युमकिनु का अन तजलिस, वो बैठ सकता है युमकिनुहु अन यजलिसा, सही सही युमकिनुहु हु अन यजलिसा, सही सही क्या मैं बैठ सकता हूं, अयुमकिनुनी, क्या मैं बैठ सकता हूं, युमकिनु नहीं अयुम, अब चूंकि सवाल कर रहा हूं तो अयुमकिनुनी अन अजलिसा होना, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं, तो कैसे पूछेंगे अयुमकिनुनी अन अजलिसा, तो युमकिनु अन युमकिनु अन युमकिनु अन, कैन कैन कैन, तो अब कौन, आप जा सकते हैं, मैं जा सकता हूं, वो जा सकता है, हम जा सकते हैं, मैं बैठ सकता हूं, तुम बैठ सकते हो, वो बैठ सकता है। हाँ जनाब अली साहब, जी ये सारा युमकिनु युमकिनुनी युमकिनु का युमकिनुहु, युमकिनु हु, तो युमकिनु अन, युमकिनु युमकिन आगे तो अन आएगा, युमकिनु के साथ अन, जैसे यूरीदो उरीदो के साथ अन, यूरीदो अन उरीदो अन, जी जी उरीदो अन कह रहे कि नहीं, बिल्कुल उरीद तो युमकिनु के साथ भी अन लग रहा, लेकिन अब मैं करना चाहता हूं, मैं, है ना, जी जी तो तुम बैठ सकते हो, तुम खा सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, तुम समझ सकते हो, तुम अरबी समझ सकते हो, युमकिनु का अन युमकिनु का तफहम अल अरबिया, तो समझ है ना, तुम यहाँ बैठ सकते हो, युमकिनु का अन तजलिसा होना, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मैं, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, अयुमकिनुनी, अब मैं जमीर को चेंज कर दूंगा वहां, अयुमकिनुनी अना जलिसा, अयुमकिनुनी अना जलिसा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या तुम बाजार जा सकते हो, अयुमकिनु का अन तज़हबा इला सूक, युमकिनु का अन तज़हबा, क्लियर है। सही हाँ, तो अब ये कह रहे हैं कि टीचर ने कहा कि युमकिनु का अन तजलिसा, तुम बैठ सकते हो, यू मे सिट या यू कैन सिट, यू मे सिट या यू कैन सिट, युमकिनु का अन तजलिसा होना आना, अभी जो है ना तुम यहाँ बैठ सकते हो, क्यों, हाजा मकादो हमजता, ये हमजा का की चेयर है, हमजा जो है ना ममनू मिन अस्सर्फ है, इसलिए हमजता है ना, हमजा ममनू मिन अस्सर्फ है कि नहीं, नाउन नहीं है, नाउन है और का मरबूता भी उसके आखिर में, हाजा मकादो हमजता, ये हमजा का एक चेयर है, हमजा की चेयर है, हमजा की सीट है ये, वहुवा गायबुन मुल्ज़ उसबुइन, और वो गायब है, एब्सेंट है, मुल्ज़ उसबुइन एक हफ्ते से, और वो एक हफ्ते से एब्सेंट है, तो चूंकि वो एब्सेंट है तो तुम बैठ सकते हो, तो युमकिनु का अन तजलिसा होना, युमकिनु का अन तजलिसा होना, हाँ, हादा मकादु हमजा, हादा मकादु हमजता, वहुवा गायबुन मुंज़ु, मुंदु उसबुअ, मुंज़ु का मतलब होता है सिंस, सिंस वन वीक, सिंस वन वीक, सिंस वन ईयर, सिंस वन डे, है ना, सिंस लास्ट वीक, तो सिंस 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 जो इंग्लिश करें, एक हफ्ते से, एक महीने से, एक साल से, तो वहां मुंदो क्या कहेंगे हम, मुंदु एक दिन से, मुंदो यौमिन एक हफ्ते से,
बोलेंगे एक हफ्ते से बीमार है, मुंदु उसबुइन, मुंद उसबुइन हुआ मरीद, कहेंगे मैं एक हफ्ते से बीमार हूँ, अना मरीद मुंद उसबुइन। अभी देखिए कितना काम का लफ्ज है ये, कितना काम का लफ्ज है जनाब। मुंदो छोटा सा लफ्ज है लेकिन बहुत काम का है ये। यहाँ पे लोग कहते हैं अना मरीदुम मिन उसबुइन। हाँ मिन उसबुइन ये लोकल लैंग्वेज है, आप जो है ना सही लिखे, वो जब आप ये समझेंगे तो उसको भी समझेंगे, है ना। मुंदो उसबुइन करेक्ट क्या है, मुंदो, मुंदु उसबुइन। है ना। तो मैं एक हफ्ते से बीमार हूँ तो कहेंगे अना मरीद मुंदो उसबुइन। उसबुइन। अगर किसी अरबी के सामने बोलेंगे, हाँ उसको पता है, आप बोलेंगे तो उसको पता है, आप जो भी बोलेंगे उसको पता है अच्छा, जी। वो बोलते हैं वो नहीं बोलते क्योंकि जो है ना वो थोड़ा सा मेहनत लगती है और वो मेहनत नहीं करना चाहते। चलिए तो हम मेहनत करेंगे उनकी जगह पर इंशाल्लाह। तो चूंकि हमें जो है ना ये तो अरबी जुबान, ये कुरान की जुबान है, कुरान। हमारे दीन की जुबान है। तो जो भी इस जुबान से जुड़ेगा अपने आप को, वो खुद ही जो है ना अल्लाह का फायदा उठाएगा, है ना। कुरान समझ पाएगा। हाँ कुरान समझना हमें 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 जो है ना अल्लाह के दीन के लिए, ये समझने के लिए अरबी जुबान को सीखना है। जी। और ये जन्नत की जुबान है, कुरान की जुबान है, कब्र की जुबान है, आखिरत की जुबान है। अल्लाह ने इस जुबान को अपने नबी आखिरी जो मैसेज है उसके लिए चुना, अरबी जुबान को, कुरान को अरबी जुबान में नाजिल फरमाया। बेशक, तो इसका मतलब है कि अरबी जुबान जो है ना दुनिया की बेस्ट जुबान है ये। बस सुभान अगर इससे बेहतर कोई जुबान होती तो अल्लाह कुरान उसको उसी में नाजिल फरमाते, अल्लाह। बेशक, है कि नहीं। सही बात। तो चूंकि अल्लाह ने इस जुबान को इख्तियार किया है, पसंद फरमाया, तो हम भी जो है ना इसको सीखना चाहिए लाजिमन, इख्तियार करना। बिल्कुल हमने सीखना चाहिए, जरूरी है, ये मस्ट है। ठीक है अच्छा। तो मुंदो उसबुइन एक हफ्ते से, मुंदो उसबुइन। एक हफ्ते से। अच्छा जी। तो एक हफ्ते से। हाँ तो इसमाऊ या अबनाई, सुनो ए मेरे बच्चों, ये जमा है इस्माऊ। इसमाऊ सुनो सुनो। अच्छा अब ये कह रहे हैं टीचर एक कि चीज, जी इस्मा इसमाऊ इसमाऊ ना, फेले अमर है ना, ये इसमाऊ जमा, इस्माऊ। हाँ इसमाऊ इसमा ना, है ना, वो हमने टेबल पढ़ा हुआ है पूरा। बस मैं कंफर्म था। जी बिल्कुल, वो तो आप उसको पकड़े अब वहां से। अच्छा तब तो सैफी, अब ये टीचर साहब कह रहे हैं कि इसमाऊ या अबनाई या मेरे बच्चों सुनो तुम लोग। तब तो सैफी, उतलतुन का मतलब छुट्टी होता है, सैफ का मतलब गर्मी होता है, उतलतु सैफ का मतलब होता है गर्मी की छुट्टी है, समर वेकेशन। उतलतु सैफ का मतलब क्या होता है, गर्मी की छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टी है, समर वेकेशन। तो तब उतलतु सैफी बाद शहरिन, एक महीने के बाद गर्मियों की छुट्टी शुरू होने वाली है या होगी, समर हॉलीडेज है ना, समर वेकेशन। तो तब सैफी बाद शहरिन, एक महीने के बाद समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है, ये स्टार्ट होगी। क्लियर है जुमला? बिल्कुल। अच्छा जनाब, मतलब क्या है? बताए अब तो मतलब स्टार्ट होना ना, स्टार्ट होना। हाँ याद रखिएगा उसको। तब का मतलब तो स्टार्ट होगी, शुरू होगी। ठीक है। अयन तज़हबून फी हाज़िहिल उतलती, अब बताइएगा इसका मतलब बताइए फिर मुझे अब। अच्छा जी, आप उतलतुन का मतलब क्या हो रहा है? आप लोग कहाँ जनाब अली जाओगे साहब, छुट्टियों में? उतलतुन का मतलब क्या हो रहा है? वेकेशन। छुट्टी। आप लोग कहाँ उतलतुन का मतलब छुट्टी, और गर्मियों की छुट्टी, ये समर वेकेशन को क्या कहेंगे हम? उतलतु सैफ। सारे लफ्जों को याद रखना है आपने, है ना। चलिए तो अयन तज़हबून फी हाज़िहिल उतलती का मतलब क्या होगा फिर? आप इस छुट्टियों में कहाँ जाओगे? तो आप लोग कहाँ जाओगे? अयन तज़हबून का मतलब क्या होगा? आप लोग कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? फी हाज़िहिल उतलती, इस छुट्टी में, इस छुट्टी के अंदर आप लोग कहाँ जाएंगे? तो बाज़ कुछ तलबा ने कहा नुरीदु अन नज़हब इला बिलादिना, नुरीदु अन नज़हब इला बिलादिना। हाँ ये सब बातें जो है ना मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही है जनाब, माशाअल्लाह। है ना। डॉक्टर बियदुर्री साहब के स्टूडेंट से ये सब बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब अपने स्टूडेंट से। वो मदीना यूनिवर्सिटी में होते थे अरसे तक उस शोबे उसके वो हेड थे, वो तो डिपार्टमेंट के अरबिक लैंग्वेज के। तो नुरीदु अन नज़हब इला बिलादिना, तो वो कह रहे हैं, तलबा ने कहा क्या बताइएगा मुझे? नुरीदु अन नज़हब इला बिलादिना, हम चाहते हैं कि हम जाएं अपने मुल्क, अपने अपने मुल्क, हम अपने अपने मुल्क जाना चाहते हैं, हम अपनी कंट्री में जाना चाहते हैं। कंट्री में जाना चाहते बलद की जमा हैं। बिलादिना, बलद की जमा बिलाद, बलद की जमा कंट्री को कहते हैं बलदुन, और बलदुन का मतलब सिटी भी होता है वैसे, लेकिन कंट्री के लिए लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल होता है बलद, और सिटी को कहते हैं मदीना। टाउन के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? मदीना। यहाँ पर है कि नहीं? ऐसा टाउन, हमद टाउन, मदीना तो हमद, मदीना तो ऐसा। और विलेज को क्या कहते हैं जनाब इब्राहिम साहब? करियतुन। सारे लफ्जों को याद रखिएगा। विलेज को क्या कहेंगे? शहर को क्या कहेंगे? मदीनतुन। और कंट्री को क्या कहेंगे? बलदुन। बलदुन, बलदुन की जमा बिलादुन, बलदुन की जमा बिलाद, और मदीनतुन की जमा मोदुनुन, मदीनतुन की जमा मोदुनुन, और करियतुन की जमा कुरा, करियतुन की जमा कुरन, या के साथ में। मदीना की जमा क्या है? मुदुन, मुदुन,
मुदुन जी, सारे लफ्जों को याद रखना है आपने। हाँ, करियतुन ये आपके करुन कुरा कुरा करियतुन की कुरान, उम्मुल कुरान। या लगाइए, उसमें 2 जबर लगा दीजिए। कुरान या लिखिए, काफ रे और या लिखिए, उसके ऊपर 2 जबर लगाइए। कुरान। फतन लिखते कि नहीं आप? फतन, फता फता, फतहन फतहन नहीं, लफ्ज फतन पढ़ा है आपने? फता, नौजवान लड़के। नौजवान लड़के के लिए लफ्ज पढ़ा है फतन। वो जैसे लिखते वैसे ही कुरान लिखेंगे ना। या वो आखिर में या लिखिएगा, उसके ऊपर वो लिखिएगा 2 जबर। अच्छा जनाब, तो नूरीदु अन नज़हब इला बिलादिना, हम अपनी कंट्री में जाना चाहते हैं, अपने अपने मुल्क में जाना चाहते हैं। टीचर ने कहा अयना तुरीदु अन तज़हब अंत या हाशिमु, वली साहब, अयना तुरीदु अन तज़हब या अंत या हाशिमु, वली अच्छा साहब। जी, अयन तुरीदु अन तज़हब या अंत या हाशिम, हाँ ए हाशिम तुम कहाँ जाओगे इस छुट्टियों में? हाँ, तुम कहाँ जाना चाहते हो? वेयर डू यू वांट, वेयर डू यू वांट टू गो। देखिएगा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? अयना तुरीदु अन तज़हब, अयना तुरीदु, अन तज़हब, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम क्या खाना चाहते हो? अयन तुरीदु अन हाँ, आकल, तुम क्या खाना चाहते हो? मादा तुरीदु अन ताकुला, मादा तुरीदु अच्छा, अन तुम ताकुला, तुम क्या खाना चाहते हो? मादा तुरीदु अन ताकुला, तुम कहाँ जाना चाहते हो? अयना तुरीदु अन तज़हब, अयना कहाँ, मादा क्या? वो तो पता है हमें, मादा और अयना तो पता है, बस वही लगाने का, और क्या नई बात नहीं है उसमें। तो मादा तुरीदु अन ताकुला, तुम क्या खाना चाहते हो? मादा तुरीदु अन ताकुला, हाँ, तुम कहाँ जाना चाहते हो? अयना तुरीदु अन तज़हब, अयना तुरीदु अन तज़हब, है ना? अयना तुरीदु अन तज़हब। ठीक है। जी। अच्छा, तो अलमुदर्रिस टीचर ने कहा, हाशिम ने कहा कि उरीदु अन अज़हब इला मिस्र, उरीदु अन अज़हब इला, मिस्र, क्या कहा उसने? मैं जाना चाहता हूँ मिस्र की मैं तरफ। मिस्र जाना चाहता हूँ, मिस्र जाना चाहता हूँ। मैं मिस्र जाना चाहता हूँ। मिस्र जो ना ममनू मिन सर्फ है जनाब, मिस्र, इला के बाद मजरूर होता है कि नहीं? जी, इला मिस्रिन नहीं है ये, इला मिस्रिन नहीं है, इला के बाद मजरूर होता है कि नहीं लफ्ज, जी जी, लेकिन ये मजरूर है। लेकिन ये लफ्ज मिस्र जो है ना ममनू मिन सर्फ है ये। ठीक है, शहर का नाम। हाँ जनाब, जी, जनाब वली साहब, जी जी, मिस्र जो लफ्ज है क्या? ममनू मिन सर्फ। ममनू मिन सर्फ, किसी भी इंसान का नाम या किसी प्लेस का नाम या किसी मंथ का नाम, मन का नाम, है ना? जी जी। तो जो ममनू मिन सर्फ है वो क्या है? ममनू मिन सर्फ उसमें अमित में नाम होता है, पहली बात तो वो सात- किसी का नाम होता है, किसी चाहे का किसी इंसान का नाम हो, चाहे किसी जगह का नाम हो, या किसी महीने का नाम हो, जी। प्लस मुअन्नस होता है। वो 2 रीजन होते हैं उसके अंदर। मरियम किसी का नाम भी है और मरियम मुअन्नस भी है, जी, इसी वजह से ममनू मिन सर्फ है। अच्छा, हमजा किसी का नाम है और हमजा जो है ना मुअन्नस भी है लफ्जी तौर पर, वो बोलता है, इसलिए ममनू मिन सर्फ है। मिस्र भी जो है ना नाम है किसी कंट्री का, प्लस ये मुअन्नस है। कंट्री नॉर्मली शी के साथ इस्तेमाल करते कंट्री हैं। के सारे नाम मुअन्नस ही है, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। तो 2 रीजन इसके अंदर है कि नहीं? ममनू मिन सर्फ होने के 2 फैक्टर है कि नहीं इसके अंदर? पहला नाम, जब भी ममनू मिन सर्फ बोलेंगे तो 2 फैक्टर आमतौर पर ढूंढना है हमें, उसमें 2 फैक्टर होना चाहिए लाजिमन। उसमें 2 फैक्टर की वजह से ममनू मिन सर्फ होता है आमतौर पर, बिल्कुल, याद रखिएगा। तो इसमें 2 फैक्टर कौन से है? लफ्ज मिस्र जो है ना ममनू मिन सर्फ है, तो एक तो ये नाम है, ये नाम है, कंट्री का नाम है। दूसरा ये चूंकि कंट्री का नाम है तो मुअन्नस है ये, तो मुअन्नस होना और नाम होना, ये दोनों फैक्टर हो गए हैं ममनू मिन सर्फ होने के। क्लियर है ये बात? बिल्कुल। चलिए जनाब, तो अलमुदर्रिस टीचर ने कहा लिमा तुरीदु अन तज़हब इला मिस्र, इब्राहिम साहब क्या कहा उसने? टीचर ने लिमा तुरीदु अन तज़हब इला मिस्र, तुम लिमा लिमा तुरीदु अन तज़हब इला मिस्र, लिमाज़ा तुरीदु अन तज़हब इला मिस्र, कब जाना चाहते हो मिस्र की तरफ? जनाब इब्राहिम वली साहब, क्यों जाना चाहते हो मिस्र की तरफ? क्यों? आप तर्जुमा कीजिएगा। लिमा तुरीदु अन तज़हब इला मिस्र, आप मिस्र क्यों जाना क्यों, चाहते कब हो? नहीं, क्यों? क्यों, क्यों? क्यों। लिमा का मतलब क्यों। क्यों? लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, कुरान में है कि नहीं? सुनिए आपने ये आयत कभी? सूरह सफ आयत नंबर 2। देखिएगा, अब ये आपको आयत नंबर भी बता रहे हैं। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ठीक है ना? जी जी, ठीक है। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। ठीक है। अच्छा जनाब, तो लिमा, लेकिन कब को कहेंगे? मता, कब के लिए क्या लफ्ज है? मता। मता। आप कहेंगे, अगर किसी से पूछना तुम कब जाना चाहते हो, बताइए जनाब इब्राहिम साहब, आप खुद ही बताइए, अब तुम कब जाना चाहते हो? मता तुरीदो, हाँ, तो मता इस्तेमाल करेंगे वहां पर। मता तुरीदो, तो सारा जो है ना यहाँ पर फास्ट चाहिए, प्रोसेसिंग फास्ट चाहिए मता अभी। तुरीदो, मता तुरीदु अन तज़हबा, मता तुरीदु, अन तज़हबा, तो सारा याद रखिएगा। तुम क्यों जाना चाहते हो? लिमा तुरीदो अन, लिमा तुरीदो, लिमा तुरीदु अन तज़हबा। वली साहब, लिमा तुरीदो अन तज़हबा, वली साहब, तुम क्यों जाना चाहते हो?
لما تم کیوں جانا چاہتے ہیں، لماذا اور لما تريد. ہاں تو لما تريد کہیے، لماذا کو چھوڑ دیجیے. لما تريد ان تذهب. ٹھیک ہے. تم کہاں جانا چاہتے ہو، بولیے لما تم کہاں جانا چاہتے ہو. کیا آئینہ. ہاں تو تم کہاں جانا چاہتے ہو. آئینہ تريد ان تذهب. ویری گڈ. تم کب جانا چاہتے ہو. متى تريد ان تذهب. یہ سارے جو ہے نا یاد رکھیے گا. دیکھیے کتنے سوالات آپ کر سکتے ہیں. تم کہاں جانا چاہتے ہو، تم کب جانا چاہتے ہو، تم کیوں جانا چاہتے ہو. دیکھو حجت کر سکتے ہیں آپ تین لفظوں سے. آپ کسی سے تم کہاں جانا چاہتے ہو، تم کیوں جانا چاہتے ہو، اچھا کب جانا چاہتے ہو. دیکھیے آپ 3 مرتبہ سوال کر سکتے ہیں. لما لما لما. اچھا تو لما تريد ان تذهب الى مصر، تم مصر کیوں جانا چاہتے ہو. تو ہاشم نے کہا کہ اريد ان اذهب الى مصر. اب بتائیے گا. اريد ان اذهب الى مصر لازور اخي. اريد ان اذهب الى مصر لازور اخي. جناب علی صاحب. جی میں جانا چاہتا ہوں مصر تاکہ میں اپنے بھائی کو وزٹ کر سکوں. ہاں لازور، ازار یزور کا مطلب ہوتا ہے ٹو وزٹ. زیارہ کا مطلب ہوتا ہے وزٹ. زارہ یزور نصر ینصر سے. ابھی جب آگے آئے گا تو انشاءاللہ یہ ورب پڑھیں گے آپ لوگ سب، ہے نا. زارہ یزور نصر ینصر ہے یہ، لیکن ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. جب آگے بڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا یہ کیوں نصر ہے. تو لازور اخی ریزن بتا رہا ہے وہ. بتا ولی صاحب. جی مصر جانے کا کیا ریزن بتا رہا ہے وہ. لازور اخی. لازور اخی تو لام ریزن والا ہے کہ نہیں. یہاں لازور بالکل لام ریزن. لازور اخی تاکہ میں اپنے بھائی کی زیارت کر سکوں. لام موصولہ. یہاں لام کیا ہے. لام موصولہ نہیں جناب، ما موصولہ ہے. لام موصولہ ہے. لام التعلیل. لام التعلیل علت والا لام. ما موصولہ. ما موصولہ الگ ہے وہ. مشکل نہیں، اس کو بھی ساتھ رکھیے. کم سے کم آ تو رہا ہے بیچارہ وہ ساتھ میں. مشکل نہیں، کچھ تو آ رہا ہے کم سے کم. ابھی لام نہیں آ رہا تو ماں تو آ رہا ہے. کچھ آنے دیکھو، مسئلہ نہیں. انشاءاللہ آتے رہیں گے. انشاءاللہ آتے جاتا رہے گا تو انشاءاللہ جان پہچان ہو جائے گی. اچھا تو لام التعلیل کیا کہیں گے ہم اس کو. وہ ما موصولہ وہ کیا ہے. ما موصولہ. اچھا اريد ان اذهب الى مصر لازور اخي، میں مصر جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے بھائی کی ملاقات کر سکوں. الذي يدرس في جامعة الازهر. اب بتائیے گا. جو کہ پڑھ رہا ہے ازہر یونیورسٹی، جو کہ پڑھ رہا ہے ازہر یونیورسٹی میں، یا جو کہ پڑھتا ہے ازہر یونیورسٹی میں. میں اپنی بھائی کی ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں جو پڑھ رہا ہے ازہر یونیورسٹی کے اندر. اور ادھر اللہ کی جگہ ماں لگا سکتے ہیں، وہ ماں مفعول ہے. ہاں ماں نہیں، یہاں پر ماں نہیں، من لگائیں گے. یہاں پر وہ ماں، وہاں پر یہاں پر ماں جو ہے نا انسان کے لیے نہیں، شے کے لیے استعمال ہوتا. من جو ہے نا انسان کے لیے استعمال ہوگا من. اور ماں جو ہے نا کسی شے کے لیے، آبجیکٹ کے لیے استعمال ہوگا. لیکن یہاں پر الذی ہوگا استعمال ابھی، یا ماں یا من نہیں استعمال ہوگا. بہرحال جب آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. جب جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کا سینس بڑھے گا، ہے نا. بڑھے گا انشاءاللہ. سینس بڑھتا ہے انسان کا لینگویج کے اندر، ہے نا. تو جیسے کہ ڈرائیونگ میں سینس بڑھتا ہے. شروع کے اندر جو ہے نا سینس نہیں رہتا ہے انسان کو، بہت زیادہ ٹینشن میں رہتا ہے انسان جو ہے نا. کچھ کنٹرول نہیں رہتی جب نئی ڈرائیونگ میں. جب ڈرائیونگ کافی پرانی ہو جاتی ہے تو کافی کنٹرول ہوتا ہے، سینس ہو جاتا ہے. اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ جو ہے نا بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے ڈرائیونگ کے ٹائم پہ، اور اسے پتہ بھی نہیں کہ وہ منامہ آ گیا، مورخ آ گیا، ہے نا. اور کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ ڈرائیونگ کے وقت. تو وہ چونکہ وہ جو ہے نا وہ کنٹرول ہوتی ہے، انڈر کنٹرول ہوتی چیزیں. ایسا لینگویج کا معاملہ جب دھیرے دھیرے انڈر کنٹرول ہوگی تو پھر جب آپ بولنے لگیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ بولنے لگیں گے، ہے کہ نہیں. شروع میں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ کیسے بولوں، کیا بولوں، ہے نا. تو آپ جو ہے نا لام التعلیل بولنا چاہتے ہیں لیکن ماں موصولہ بول دیتے ہیں، تو یہ شروع میں ہوتا ہے ایسا، ہے کہ نہیں. تو ڈرائیونگ میں بھی ایسا ہوتا ہے. کبھی کبھی جو ہے نا ہم بریک دبانا چاہتے ہیں لیکن جو ہے نا اس پر ایکسلریٹر پہ جو ہے نا پاؤں چلا جاتا ہے، ہمارا ریس ہو جاتی ہے گاڑی بریک کے بجائے. ایسا ہو جاتا ہے، سب کے ساتھ ہی ہوتا ہو. جی اچھا. تو المدرس وَأَيْنَ تُرِيدُ أَن تَذْهَبَ أَنْتَ يَا يوسف. جناب ولی صاحب ہم چاہتے ہیں کہ یہ سبق ختم کر دیں آج. وَأَيْنَ تُرِيدُ أَن تَذْهَبَ أَنْتَ يَا يوسف. اور تم کہاں جانا چاہتے ہیں یوسف. احسنت، ممتاز. وَأَيْنَ تُرِيدُ أَن تَذْهَبَ أَنْتَ يَا يوسف. اور اے یوسف تم کہاں جانا چاہتے ہو. تو یوسف نے کہا أُرِيدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى لَنْدَنَ. جناب ابراہیم صاحب میں لندن جانا چاہتا ہوں. إِلَى لَنْدَنٍ نہیں کہیں گے ولی صاحب، ممنوع من الصرف. احسنت، ممتاز. کیوں ممنوع من الصرف ہے جناب. لندن کا نام ہے اور کنٹری کا نام ہے تو اس وجہ سے مؤنث ہے. ہاں نہیں، اور نان عربک ورڈ بھی ہے. یہ نان عربک ورڈ بھی، سارے نان عربک ورڈ ممنوع من الصرف ہے. تو دو ریزن ہے، ایک تو کنٹری کا نام ہے، ایک تو مؤنث ہے کنٹری کا نام ہے، اور دوسرا ریزن کیا نان عربک ورڈ ہے یہ.
تو سارے جو ورب ہے عربی کے اندر جتنے ورڈز ہیں نان عربک وہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سارے انبیاء کرام کے نام ممنوع من الصرف ہے. انبیاء کرام کے نام جتنے کیا ہیں ممنوع من الصرف کیونکہ وہ نان عربک ہیں. اب آپ بولیں گے قرآن میں وہ نان عربک کیسے؟ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں سارے. یا تو عراقی پرانے زمانے حضرت ابراہیم کہاں کے تھے؟ عراق کے تھے. عراق کے اندر ایک جگہ ہے وہاں دوسری زبان بولی جاتی تھی. سیریا میں کچھ اور زبان بولی جاتی تھی. پیلسٹائن میں ہیبرو بولی جاتی تھی. ان زبانے کی جو ساری زبانیں عبرانی اور تبرانی ہیں سب وہ عربی نہیں تھی وہ. تو انبیاء کرام کے زیادہ نام جو ہے وہ غیر عربی ہیں. اب آپ یہ نہیں سمجھے قرآن میں تو غیر عربی کیسے ہو گیا؟ عربی میں قرآن کے نام تو وہی ہے لیکن نان عربک ہے وہ. بخاری اور مسلم کون ہے؟ عرب ہے غیر عرب ہے؟ ہاں لوگ سمجھتے ہوں گے بخاری اور مسلم جو ہے نا یہ عربی لوگ. عربی نہیں ہے یہ تو یہ خراسان کے یہ لوگ. یہ ادھر کے ہے یہ جہاں پر آج جو ہے نا یہ ہے ازبکستان. جو آج کا جو ایریا ہے ازبکستان وہاں کے بخاری بخارا کہاں ہے؟ بخارا عرب کا نہیں ہے ادھر کا فارس کا ایران کا ایریا یہ ازبکستان ہے. آج کا جو پٹا ہے وہ امام بخاری امام مسلم سے ادھر کی ہے. لوگ سمجھتے کہ عربی ہے تو سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب آپ یہ نہیں سمجھے گا سارے انبیاء کے نام کیسے عربک نہیں ہے؟ قرآن میں تو عربی ہونا چاہیے. یہ نان عربک ورڈ ہے. عبرانی زبان کے الفاظ زیادہ تر ہے. اللہ کہ 6 انبیاء کے نام وہ جو ہے نا ممنوع من الصرف نہیں ہے. جس میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہود لوط شعیب صالح یہ سارے نام جو ہے نا یہ ممنوع من الصرف نہیں ہے. یہ جو ہے نا منصرف ہے. یہ باقی سارے نام جو ہے نا غیر منصرف. اسی طرح نبی فرشتوں کے نام بھی جو ہے نا ممنوع من الصرف ہے. جبرائیل میکائیل اسرافیل جتنے نام ہیں سب کیا ہے ممنوع من الصرف فرشتوں کے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. تو لندن جو ہے نا ممنوع من الصرف ہے. مصر ممنوع من الصرف ہے. پاکستان ممنوع من الصرف ہے. پاکستان ممنوع من الصرف ہے. کیوں؟ کنٹری کا نام ہے مؤنث ہے پلس نان عربک ورڈ ہے. دیکھیے اس لیے آپ لوگ الف لام بھی نہیں لگائیے اس میں. پاکستان پہ الف لام نہیں لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے یاد رکھیے گا اس کو. الف لام نہیں لگتا ہے نا پاکستان پہ. جی لیکن ہند پہ لگتا ہے کیونکہ یہ بڑا ہے نا انڈیا اس لیے. اچھا چلیے ایسا کوئی ریزن نہیں ہے. جو عرب لوگ جیسے استعمال کرتے ہیں ہم ویسے استعمال کریں گے. عرب لوگ پاکستان میں الف لام نہیں لگاتے تو ہم نہیں لگائیں گے چونکہ لینگویج ان کی ہے. وہ جیسے بولتے ہیں الہند پر الف لام وہ لوگ لگاتے شروع سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے جو ہے نا الہند جو ہے نا لفظ استعمال ہوتا ہے نا. الہند ہندی تلوار جو ہے نا بڑی فیمس ہے. المحند المفند ایک کتاب کا نام بھی ہے. لوگوں نے ایک تو تلوار بازی کی ہوئی ہے انڈیا پاکستان میں. اچھا یوسف نے کہا کہ اريد ان اذهب الى لندن میں جو ہے نا لندن جانا چاہتا ہوں. تو مدرس نے کہا الا تريد ان تذهب الى بلدك کیا کہا بتائیے گا؟ الا تريد ان تذهب الى بلدك کیا تم اپنے کنٹری نہیں جانا چاہتے ہیں؟ ہاں الا تريد ان تذهب کیا تم نہیں جانا چاہتا ہوں. ڈونٹ یو وانٹ کیا تم اپنے ملک نہیں جانا چاہتے؟ کیا تم اپنی کنٹری نہیں جانا چاہتے؟ ڈونٹ یو وانٹ ٹو گو ٹو یور کنٹری. ٹھیک ہے تو اس نے کیا کہا یوسف نے. نعم جب آپ لوگ تھک جاتے مجھے بتا دیں. یوسف نے کہا کہ نعم لا اريد ان اذهب الى بلدي هذه السنه. جناب ولی صاحب بتائیے گا. نعم لا اريد ان اذهب الى بلدي هذه السنه نہیں اس سال میں نہیں جاؤں گا اپنی کنٹری. ویری گڈ. لا اريد ان اذهب میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں نہیں جانا چاہتا ہوں. لا اريد ان اذهب میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں نہیں پینا چاہتا ہوں. میں چائے نہیں پینا چاہتا ہوں. لا اريد ان اشرب الشاي. لا اريد ان اشرب. تو دیکھیے گا لا اريد ان اشرب میں نہیں پینا چاہتا ہوں. میں پینا چاہتا ہوں. اريد ان اشرب. تو دیکھیے گا سارا کنسٹرکشن یاد رکھیے گا جملوں کا. بڑا امپورٹنٹ ہے آج کا لیسن. اچھا لا پہلے اريد لا اريد. ٹھیک ہے اريد لا اريد میں سمجھنا چاہتا ہوں. میں سمجھنا نہیں چاہتا ہوں. میں سننا چاہتا ہوں. میں سننا نہیں چاہتا ہوں. میں سننا چاہتا ہوں. میں سننا نہیں چاہتا. ہاں تو میں سننا چاہتا ہوں. اريد ان اسمع میں نہیں سننا. میں سننا نہیں چاہتا ہوں. لا اريد ان اسمع. ہاں میں تمہاری بات نہیں سننا چاہتا ہوں. لا اريد ان اسمع کلامک. لا اريد ان اسمع لا اريد ان میں نہیں سننا چاہتا ہوں. لا اريد ان اسمع لا اريد ان اسمع کلامک. کلیئر ہے جناب؟ لا اريد ان اسمع میں نہیں سننا چاہتا ہوں. اريد کلامک. اريد ان اسمع میں سننا چاہتا ہوں. لا اريد ان اسمع میں نہیں سننا چاہتا ہوں. میں آپ کی بکواس نہیں سننا چاہتا ہوں. لا اريد ان اسمع ہراءک. ہرا بکواس کو کہتے ہیں ربش کو عربی ہراء. اچھا چلیے جناب لکھا کیسے جاتا ہے؟ ہراء. اب آپ کسی کو بولیے گا نہیں تو کلاس بند ہو جائے گی ہماری ساری. اچھا
یہ عربک لکھا میں میں نے کہیں سنا ہے کہ بک بک بھی عربک میں بھی ہے یہ ورڈ. نہیں یہ جو ہے نا وہ الگ لفظ اردو سے لیا ہوا ہے. بہرحال یہ لوکل میں تو لا اريد ان اذهب. تو دیکھیے گا کتنا کنسٹرکشن ہمیں اریدو کے ساتھ سیکھ رہے ہیں ہم. اریدو لا اریدو اين تريدو ماذا تريدو لما لا تريدو لما تريدو. ہاں جناب سمجھ میں آ رہی. اچھا اريد ان اذهب الى لندن. تو وہ کہہ رہا ہے کہ نعم لا اريد ان اذهب الى بلدي هذه السنه. هذه السنه کا مطلب this year. this year. هذه السنه تو هذه السنه نہیں هذه السنه ظرف ہے. یہ ظرف منصوب ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم نے بتایا ہوا ہے پھر بعد میں اور ایکسپلور کریں گے اس کو. اس میں ظرف ہم نے بتایا تھا منصوب ہوتا ہے ہمیشہ ہے نا. بعد میں اور بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. چلیے تو لا اريد ان اذهب الى بلدي هذه السنه. میں اپنے کنٹری نہیں جانا چاہتا ہوں. هذه السنه this year اس سال ہے نا. اريد ان اذهب الى لندن. میں کہاں جانا چاہتا ہوں؟ میں لندن جانا چاہتا ہوں. کیوں؟ لام التعلیل لأدرس اللغة الانگلیزیۃ هناك. لام التعلیل تاکہ سیکھ سکوں انگریزی تاکہ میں وہاں انگلش زبان سیکھ سکوں. لأدرس لام التعلیل علت والا لام ریزن والا لام. لأدرس تاکہ میں سیکھ سکوں تاکہ میں سیکھوں. so that I can so that I can ہاں لأدرس کا لے کا مطلب so that I so that I can جی so that I can ٹھیک ہے. اچھا یا سمجھ میں آ رہی بات. تو لأدرس اللغة الانگلیزیہ ہونا کا. تو المدرس ٹیچر نے کہا کہ الا يمكنك ان تدرس اللغة الانگلیزیہ فی بلدک. کیا پوچھا کیا ٹیچر نے کہا؟ الا يمكنك ان تدرس اللغة الانگلیزیہ فی بلدک. کیا آپ کے لیے ممکن نہیں کہ آپ لغت آپ انگلش زبان سیکھیں اپنے کنٹری میں؟ ہاں الا يمكنك ان تدرس. کیا آپ نہیں سیکھ سکتے ہو؟ کیا آپ نہیں سیکھ سکتے؟ کانٹ یو لرن کانٹ یو اسٹڈی. کیا کیا تم نہیں سیکھ سکتے ہو؟ الا يمكنك ان تدرس. کیا تم نہیں سیکھ سکتے ہو کیا اللغۃ الانگلیزیہ انگلش زبان کہاں فی بلدک اپنی کنٹری میں. کیا تم انگلش اپنی زبان اپنی کنٹری میں نہیں سیکھ سکتے ہو ہے نا. کیا تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے ہو؟ الا يمكنك ان تجلس ہونا الا يمكنك ہے. ہاں جناب جی سمجھ آ رہی. کیا تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے ہو؟ الا يمكنك ان تجلس ہونا ہے نا. ٹھیک ہے. الا يمكنك ان کیا تم ایسا نہیں کر سکتے ہو؟ کیا تم مارکیٹ نہیں جا سکتے ہو؟ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کیا تم مارکیٹ نہیں جا سکتے ہو؟ الا يمكنك ان تذهب الى السوق. انا يمكنك الا يمكنك ان تذهب الى انا يمكنك ان تذهب الى السوق. ہاں الا يمكنك کیا تم ایسا نہیں کر سکتے ہو؟ کیا تم مارکیٹ نہیں جا سکتے ہو؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو؟ کیا تم عربی نہیں سیکھ سکتے ہو؟ کیا تم جو ہے نا تھوڑا سا اپنا وقت مجھے نہیں دے سکتے ہو؟ کیا تم مجھے تھوڑی سی چائے نہیں پلا سکتے ہو ہے نا. ایسا تو نہیں جزاک اللہ خیر. ایسی جملے کا یہ دیکھیے گا کنسٹرکشن سمجھیے. تو کیا تم ایسا نہیں کر سکتے ہو؟ الا يمكنك ان الا يمكنك ان الا يمكنك ان ہے نا. اس کو سمجھنا ہے آپ نے. تو الا يمكنك ان تدرس اللغة الانگلیزیہ. آپ لوگوں کی نیند بھگانا چاہتا ہوں میں ہے نا. اچھا اچھا نہیں آئی. اچھا یوسف نے کہا کہ نعم لا يمكنني ذلك. جی سر جی لا يمكنني ذلك I can't do that. میرے لیے ممکن نہیں. جی ایسا ممکن نہیں ہے. لا يمكنني ذلك it is not possible for me. نام کیوں کیا پھر جی ویسے نام ہاں چونکہ وہ نیگیشن میں ہے نا. نیگیشن میں نا سوال نیگیشن میں نہیں بلا جو ہے نا. اب اس کو بعد میں سے اور سمجھائیں گے بعد میں. ابھی چلیے بلا اور نام کا فرق ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے. بعد میں ریپیٹ کریں گے اور انشاءاللہ. تو اس سبق کو ختم کر لیں گے پہلے. تو لا يمكنني ذلك. جی لا يمكنني ذلك میرے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے. اٹ از ناٹ پاسبل فار می. جی یہ میرے لیے ممکن نہیں. جی یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. لا يمكنني ذلك اٹ از ناٹ پاسبل فار می. اٹس ناٹ پاسبل فار می. ہاں تو دیکھیے گا ہم انگلش میں بول لیتے ہیں فراٹے سے. انگلش بولیے عربی سیکھیے گا. لا يمكنني ذلك میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں. مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کیا تم مارکیٹ نہیں جا سکتے ہو؟ جی میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں. لا يمكنني ذلك I can't do that. It's not possible for me. تو it is not possible for me. I can't do that. اس کے لیے کیا ہے؟ لا يمكنني ذلك. یہ جملہ رٹ لیجئے گا اس کو. بالکل یہ جملہ رٹیے گا. میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں. I can't do this. I can't do that. It's not possible for me. یہ ساروں کے لیے ایک ہی جملہ یاد رکھنا ہے. لا يمكنني ذلك. ہاں جناب آج اب جو کل سے ایک ہفتے تک ابراہیم صاحب کو صرف آپ جو ہے نا لا يمكنني ذلك بولتے رہے تو یاد ہو جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا. کچھ بھی بولے تو آپ سیدھا لا يمكنني ذلك بولے تو یاد ہی ہو جائے گا وہ. ہاں جناب
چلیے میں ایسا نہیں کر سکتا. ہاں میرے لیے ایسا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے تو نعم لا يمكن لذلك لأن اچھا لأن اہل بلدی دیکھیے لام التعلیل لأن کیونکہ لأن اہل بلدی يدرسون اللغة الفرنسية. کیا مطلب ہو رہا ہے جملے کا؟ لأن اہل بلدی يدرسون اللغة الفرنسية ولا يدرسون اللغة الانگلیزية. کیونکہ میرا لام التعلیل ہے کہ نہیں یہاں؟ جی جی لأن اہل بلدی اس لیے کہ ہاں میرا جو ملک ہے میرے کنٹری والے یا میرے شہر والے لوگ جو ہے نا یدرسون اللغۃ الفرنسیہ فرنچ لینگویج پڑھتے ہیں. ہاں جناب لأن اہل بلدی یدرسون اللغۃ الفرنسیہ کیونکہ میرے گاؤں میرے شہر والے یا میری کنٹری والے کیا کرتے ہیں؟ یدرسون اللغۃ الفرنسیہ فرنچ لینگویج پڑھتے ہیں. ولا یدرسون اللغۃ الانگلیزیہ اور وہ لوگ انگلش لینگویج نہیں پڑھتے ہیں. کلیئر ہے؟ لأن اہل بلدی ابراہیم صاحب ولی صاحب لأن اہل بلدی تو لام کیا ہے؟ یہ لام لأن کے اندر لام کیا ہے؟ لام التعلیل ریزن والا لام العلہ لام التعلیل علت بیان کر رہا ہے ریزن والا لام ریزن بول رہے ہیں کیونکہ میرے کنٹری والے ایسے نہیں کرتے کیونکہ میرے شہر والے ایسے نہیں کرتے. ٹھیک ہے اچھا مدرس نے کہا کہ فی ای کلیۃ ترید ان تدرس فی العام المقبل یا مروان. فی ای کلیۃ مدرس نے کیا کہا؟ فی ای کلیۃ ترید ان تدرس فی العام المقبل یا مروان. ابراہیم صاحب ٹرائی کیجئے گا جملے کو. فی ای کلیۃ ترید ان تدرس فی العام المقبل یا مروان. کون سی کلیہ کا مطلب ولیج. فی ای کلیۃ ترید ان تدرس جناب ولی صاحب کون سے ولیج جانا؟ فی ای کلیۃ ترید ان تدرس اتنا بتائیے مجھے تدرس تک بس اتنا بتائیے مجھے. فی ای کلیۃ ترید ان تدرس اتنا بتائیے مجھے. آپ کس کالج میں پڑھنا چاہتے ہیں؟ بس ٹکڑے کیجئے جملوں کے تاکہ سمجھ میں آ جائے. جملوں کو ٹکڑے کر دیے. کلیہ کا مطلب کالج نا. کالج کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے اس سے پہلے؟ بک 1 میں پڑھا ہم نے کلیہ. اور یونیورسٹی کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ جامعہ. ہاں یاد رکھیے گا کلیہ کا مطلب ہوتا ہے کالج. کلیۃ العلوم سائنس کالج، کلیۃ التجارہ کامرس کالج، کلیۃ الآداب آرٹس کالج. سارے لفظ بک 1 میں پڑھے ہوئے آپ نے. ٹھیک ہے یاد رکھیے گا کلیہ کا مطلب کالج. اچھا فی ای کلیۃ ترید ان تدرس آپ کس کالج میں پڑھنا چاہتے ہیں؟ فی العام المقبل نیکسٹ ایئر. فی العام المقبل کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ نیکسٹ ایئر. جی عام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے فی السنۃ الآتیہ. ہاں فی السنۃ بھی کہتے ہیں عام بھی کہتے ہیں. سال کے لیے دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں. سال کے لیے دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں عام بھی اور سنۃ بھی. المقبل آنے والا. المقبل کا مطلب ہوتا ہے نیکسٹ. تو المقبل بھی کہتے ہیں القادم بھی کہتے ہیں دو لفظ. تو نیکسٹ ایئر کے لیے دو لفظ یاد رکھیے گا العام المقبل یا السنۃ المقبلہ. السنۃ المقبلہ ہے نا. بس ایک لفظ کم از کم یاد رکھیے گا. تو لفظ عام یا سنۃ سال کے لیے دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں عام یا سنۃ. تو نیکسٹ ایئر کو کیا کہیں گے ہم؟ العام المقبل یا السنۃ المقبلہ. اور لاسٹ ایئر کو کیا کہیں گے پھر اب ہم؟ العام الماضیہ یا تو السنۃ الماضیہ عام یا سنۃ. سال کے لیے دونوں لفظ استعمال ہو رہے کہ نہیں؟ تو لاسٹ ایئر کو ہم دو کہہ سکتے ہیں نا العام الماضی یا تو پھر السنہ الماضیہ. کلیئر ہے؟ دونوں لفظ یاد رکھیے گا ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ فی ای کلیۃ ترید ان تدرس فی العام المقبل یا مروان. ہے مروان تم نیکسٹ ایئر کون سے کالج میں پڑھنا چاہتے ہو؟ تو مروان نے کہا ارید ان ادرس فی کلیۃ الشریعہ. کیا کہا اس نے بتائیے گا؟ اريد ان ادرس في كلية الشرعية. میں کلیۃ الشریعہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں پڑھنا چاہتا ہوں کلیۃ الشریعہ میں. کالج آف شریعہ. ہاں کالج آف شریعہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. جو شریعہ کا مطلب شریعت دین دینی علوم کا جو شریعت ہمارے شریعت شریعہ کا مطلب دین نا. شریعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہماری جو دین ہے. جو کلیۃ الشریعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین جہاں پر دینی وہ ہوتا ہے خاص طور پر اسلامک جو لا پڑھاتے ہیں وہاں پر اسلامک لا پڑھایا جاتا ہے اس کو ہے نا. اسلامک لا کو کہہ سکتے ہیں آپ کلیۃ الشریعہ. اچھا جناب تو مدرس نے کہا فی ای کلیۃ ترید ان تدرس انت یا موسیٰ. جناب فی ای کلیۃ ترید ان تدرس انت یا موسیٰ. تم کون سی کالج میں پڑھنا چاہتے ہو اے موسیٰ. ہاں اور موسیٰ تم کون سے کالج میں پڑھنا چاہتے ہو؟
فی ای کلیتن تریدو فی ای کلیتن ترید ان تدرس انت یا موسیٰ، اور اے موسیٰ تم کون سے کالج میں پڑھنا چاہتے ہو؟ تو موسیٰ نے کہا کہ لا یمکننی ان ادرس بالجامعۃ فی العام المقبل. کیا کہا جناب ولی صاحب؟ یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکتا اگلے سال. ہاں لا یمکننی ان ادرس، I cannot, I am unable, I am not able to, I cannot جی. تو لا یمکننی ان ادرس I cannot study, I can't study. لا یمکننی ان ادرس بالجامعۃ فی العام المقبل، میں نیکسٹ ایئر یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکتا، I can't study, I can't do, I can't go. میں نہیں جا سکتا، میں نہیں پی سکتا، میں نہیں سمجھ سکتا. تو یہ نہیں سکنا کے لیے لا یمکنو لا یمکنو لا یمکنو. بالکل جناب ٹھیک ہے نا؟ لا یمکننی جی لا یمکنونی، میں جھوٹ نہیں بول سکتا. لا یمکنونی ان اکذب، لا یمکنونی ان اکذب، میں جھوٹ نہیں بول سکتا. تو لا یمکنونی ان، میں ایسا نہیں کر سکتا. بڑا اچھا لفظ مل گیا ہے. ٹھیک ہے، لا یمکننی، لا یمکنونی ان اکذب، میں جھوٹ نہیں بول سکتا. لا یمکننی لا یمکنونی ان اکذب، لا یمکنونی ان اکذب. تو لا یمکنونی ان کو یاد رکھیے گا. تو ذالک لاننی، کیونکہ ذالک لاننی یعنی بیکاز لأن یعنی وہی لام التعلیل نا. ایسا کیوں ہے؟ ذالک لاننی، اٹ از بیکاز اٹس بیکاز لاننی مریض، اٹس بیکاز آئی ایم سک. آئی واز نہیں بلکہ کیا ہے؟ آئی ایم نا. لأننی مریض، لأننی کیونکہ میں بیمار ہوں، کیونکہ میں بیمار ہوں تو نیکسٹ ایئر یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکتا میں. وہ اريد ان اذهب الى الولایات المتحدہ، اور میں یو ایس جانا چاہتا ہوں. ولایات متحدہ کا مطلب ہوتا ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس. وہ اريد ان اذهب الى الولایات المتحدہ، اور میں جانا چاہتا ہوں، میں بیمار ہوں تو میں جانا چاہتا ہوں یونائٹیڈ اسٹیٹس. کیوں؟ للعلاج، علاج کے لیے. میں چونکہ بیمار ہوں تو ٹریٹمنٹ کے لیے وہاں جانا چاہتا ہوں. تو دیکھیے گا اريد ان اذهب الى الولایات المتحدہ، کیا پڑھیں گے اس کو؟ یونائٹیڈ اسٹیٹ کو عربی میں کیا کہیں گے؟ الولایات المتحدہ، الولایات المتحدہ، الولایات المتحدہ. اور یو کے کو کیا کہیں گے؟ المملکت المتحدہ، یونائٹیڈ کنگڈم، المملکت المتحدہ ہے نا جی. یونائٹیڈ عرب ایمریٹس کو کہیں گے الامارات العربیہ المتحدہ، یو اے ای، یونائٹیڈ عرب ایمریٹس، الامارات العربیہ المتحدہ. المتحدہ کا مطلب یونائٹیڈ، اتحاد سے، اتحاد کا مطلب یونائٹیڈ، یونیٹی. اچھا تو کہا کہ ٹیچر نے دعا دی کہ شفاک اللہ، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. شفا یشفی. جب بھی ہم کسی کو دعا یا بد دعا دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں ہمیشہ. جب بھی کسی کو دعا، رول ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے شفاک اللہ، شفاک اللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. بہت پہلے پڑھا ہوگا. ہاں یاد رکھیے گا دوبارہ. جب ہم کسی کو دعا دینا ہوتا ہے یا بد دعا دینی ہوتی ہے تو ماضی کے صیغے میں استعمال کرتے ہیں، ماضی کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. اللہ آپ کو شفا دے، شفاک اللہ. ٹھیک ہے نا. اللہ پر رحم فرمائے، رحمک اللہ. اللہ آپ کے اندر برکت، اللہ آپ کے کھانے میں برکت دے، اللہ آپ کے اندر آپ کی زندگی میں برکت دے، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے. بارک اللہ، بارک اللہ فی عمرک، بارک اللہ، شفاک اللہ، رحمک اللہ. ہاں جناب. اور بدعا دینا ہو تب بھی ماضی میں، لیکن بدعا کا لفظ نہیں کہوں گا میں آپ لوگوں کے لیے کبھی بھی یار. لیکن یاد رکھیے گا دعا یا بدعا دونوں جو ہے نا ماضی کے صیغے میں استعمال کرتے. تبارک اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں تبارک، تبارہ نہیں، بارک اللہ. دعا دینا ہے تو بارک اللہ. تبارک وہ جو ہے نا آپ اس کو وہ کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کو. اچھا اپریشیٹ کر، آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں وہاں پر، آپ دعا نہیں دے رہے وہاں پر. یرحمک اللہ، وہ تو جب چھینکتے تو اس کے اندر حدیث کے اندر ایسے ہی لفظ استعمال ہوا ہے تو ہمیں ویسے استعمال کرنا چاہیے. وہ بھی دعا ہی ہے، لیکن ہم کو دعا حدیث کے جو الفاظ یوز چینج نہیں کر سکتے. حدیث میں ایز اٹ از جو ہے استعمال کرنا ہے. لیکن آپ رول یہ یاد رکھیے گا کہ دعا یا بد دعا ماضی کے صیغے میں دی جاتی ہے. شفاک اللہ، بارک اللہ، رحمک اللہ، غفر اللہ لک، ہے نا. تقبل اللہ دعا، تقبل اللہ صدقتک، اللہ آپ کا حج قبول فرما لے. تقبل اللہ حجک، اللہ آپ کا، تقبل اللہ ماضی کا صیغہ ہے بھی. تقبل کا مطلب قبول کرنا، may Allah accept.
تا लगा वैसे ना मुदारे नहीं मुदारे नहीं, ये तकब्बुल आएगा मुदारे, ये बाप तफाउल जब आगे जाएंगे तब आएगा, ये बुक 3 के अंदर जाएगा, ये वर्ब का स्ट्रक्चर जो है ना बुक 3 में जाएगा, ये आएगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह आपका उम्र कबूल फरमाए तो क्या कहेंगे? तकब्बल अल्लाह तकब्बल अल्लाह उम्रतक, या सिर्फ कहे तकब्बल अल्लाह? तकब्बल अल्लाह। तकब्बल अल्लाह। कोई बंदा नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल रहा तो आप उससे मिले तो क्या कहें? तकब्बल अल्लाह, तकब्बल ऐसा कहें। ईद के दिन लोग कहते हैं तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम। जी वही है वो तकब्बल अल्लाह, वो दुआ है, वो माजी का सेगा है वो। सालेह जी जी बिल्कुल। तो चलिए, तो अम्र ने कहा, ये क्या है लफ्ज, क्या है ये? अम्र है, अमरू नहीं पढ़ना, अम्र। अम्र अम्र अम्र। या अम्र ने कहा, या उस्ताद मोहतरम, यकादुल जरसो जरिन्नो, घंटी बजने वाली है। यकादुल जरसो, घंटी बजने वाली है। हाँ, इट इज अबाउट टू, कादा यकादु पढ़ा हुआ है हमने, कोई चीज करीब है, इट इज अबाउट टू, इट इज अबाउट टू। तो यकादुल जरसो जरिन्नो, घंटी टू रिंग, It is about to ring. द बेल इज अबाउट टू द बेल द बेल इज अबाउट अबाउट टू रिंग। यकादुल जरसो जरिन्नो, घंटी बिल्कुल बजने ही वाली है, बजने ही, वाली और हमारी भी घंटी करीब बजने ही वाली है इंशाल्लाह। आप लोग थक गए है ना? अच्छा, अर्जू अन तस्मह लना बिल खुरूज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अर्जू का मतलब आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट। अर्जू का मतलब Request. आई रिक्वेस्ट। अर्जू अन तस्मह लना, आई रिक्वेस्ट यू टू परमिट अस, टू परमिट फॉर अस, या टू परमिट अस, टू गिव परमिशन टू हाँ, टू गिव परमिशन या टू परमिट एक ही बात है। तो अर्जू अन तस्मह लना, आई रिक्वेस्ट यू टू परमिट अस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमें इजाजत दे, किस चीज की? बिल खुरूज, निकलने की, बाहर जाने की। अल आना, अभी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमें इजाजत दे कि हम बाहर चले जाएं। तो देखिएगा, तो अर्जू का मतलब होता है रिक्वेस्ट, याद रखिएगा अर्जू का मतलब। और अर्जू अन तस्मा का मतलब आई रिक्वेस्ट यू टू परमिट, I request you to आई रिक्वेस्ट यू टू अलाउ, आई रिक्वेस्ट यू टू allow अलाउ। तो अर्जू अन तस्मह लना, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप हमें इजाजत दे दें, किस चीज की? बिल खुरूज, निकलने की, बाहर जाने की। अल आना, इस वक्त, अभी। तो अब हम चाहते हैं कि आप हमें इजाजत दें कि हम बाहर चले जाएं। क़ब्ल अन यख़रुज तुल्लाबुल आखरून, क़ब्ल अन यख़रुज, कबल इसके के निकल जाए बाहर अत्तुल्लाबुल आखरून, दूसरे स्टूडेंट्स। तो भीड़ हो जाएगी फिर ना, दूसरे भी निकलेंगे, तो हम चाहते हैं पहले निकल जाए। तो कबल अन यख़रुजा, कबल इसके के निकले अत्तुल्लाबुल आखरून, दूसरे स्टूडेंट्स। आखिर लफ्ज हमने पढ़ा हुआ इसके पहले, आखिर। अनदर के माना में, Another. आखिर, आखिर, आखिर नहीं है ये, अल आखर है ना, आखर आखिर। है ना। जी बिल्कुल तो हमने ये आखिर का बहुत ज्यादा लेसन में पढ़ा हुआ है ना। और ये ना दफ्तरन आखर, दूसरा नोटबुक, हिंदी दफ्तरुन अहमर, व उरीदु अन अश्तरी दफ्तरन आखर, अनदर नोटबुक अनदर नोटबुक। तो आखरो, आखरा, आखरा है ना, ये ममनू मिन सर्फ लफ्ज भी। तो क़ब्ल अन यख़रुज तुल्लाबुल आखरून, क़ब्ल अन यख़रुज तुल्लाबुल, क़ब्ल इसके कि दूसरे स्टूडेंट बाहर निकल जाए। तो आप हमें जो है ना इजाजत दे दें ऐसे निकलने की। तो हम भी आपको इजाजत देते हैं एक लाइन के बाद। तो अल मुदर्रिस, टीचर ने कहा कि बक़िया सलासु दक़ाइक़, बस जो है ना 3 ही मिनट बाकी रह गए। बक़िया सलासु दक़ाइक़, बस 3 मिनट बाकी रह गए हैं। बक़िया यबक़ा का मतलब तो टू रिमेन है ना, टू बी लेफ्ट, टू बी लेफ्ट। ये माजी है, माजी है बक़िया, उसका मुदारे यबक़ा, आगे आने वाला है सारा कुछ, ये जो है ना ये सब आगे आएगा तो सारा सीख लेंगे इंशाल्लाह। तो बक़िया यबक़ा, बक़िया यबक़ा समय इसमों से बाकी रहना, टू बी लेफ्ट या टू रिमेन, To remain. में बकिया टाइम इतना रह गया, टाइम हो जाना, तो रहना कोई चीज बाकी रहना। तो बक़िया सलासु दक़ाइक़, बस 3 मिनट बाकी हैं, 30 मिनट रह गए हैं। युमकिनुकुमुल खुरूजुल आना, आप लोग अभी जा सकते हैं। युमकिनुकुमुल खुरूजु अल आना, अब आप लोगों को के लिए मुमकिन है। यू कैन नाउ, यू कैन गो आउट। इसमें अन नहीं हाँ, अब नहीं आया ना अन, अब ये नया रूल आपको इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। तो अब इसको अगले हफ्ते, अगले वीडियो में आपको ये जाते जाते जो है ना आपको अगले हफ्ते की फिक्र दे दिया इन्होंने। ये इतना फर्क सारा के हाँ। मार्क आगे क्या हाँ, अब ये जो है एक नया रूल आपको बता दिया उन्होंने सीधा उठा के। तो इससे रिलेटेड जितने रूल है, डॉक्टर साहब बहुत क्लेवर है, बहुत इंटेलिजेंट है, माशाल्लाह। वो बगैर बोले हुए जो है ना आपको पुश कर देते उठा के। अब ये देखिए, अब आप जो है ना अन नहीं इस्तेमाल किया, जितने भी रूल लिखे हैं अभी तक तो रूल सारे खत्म। हाँ, अब जो है ना मजदर इस्तेमाल, अब इसको अगले हफ्ते समझेंगे इंशाल्लाह। तो युमकिनुकुमुल खुरूजु, अब आप लोग जो है ना जा सकते हैं। नाउ यू कैन गो आउट, अल आना, अभी है ना। तो उखरुजु बिहुदुइन, निकलो बड़े आराम से। उखरुजु बिहुदुइन, निकलो सुकून के साथ, सुकून के साथ, आराम से, क्वाइटली। बेहुदू का मतलब बेहुदुइन का मतलब आराम से, सुकून से, आराम से सुकून से जाओ, फिर हंगामा करके नहीं जाओ, फिर हल्ला गुल्ला करके, है ना। बच्चे जब निकलते हैं तो ओ हो तो बच्चा वो मना भी किया तो कोई फायदा नहीं है, वो बाहर निकले तो खलास हो जाता हो,
ہے نا. تو اخرجوا بہدوء, بڑے آرام سے نکلو, جاؤ بھی تو پھر ہنگامہ نہیں کرو, شور شغب نہیں کرو, ٹھیک ہے, بہدوء آرام سے, ٹھیک ہے. اسی پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ ہمارا سبق تو ایٹ لیسٹ ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ اس کے اندر جو پڑھا ہے تمارین کے اندر سارا آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو, ہے نا. اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہم نے پڑھی آج الحمدللہ لیسن کے اندر, بہت ساری کام کی ہے. اريد ان نريد ان يريد ان اتريد لما تريد لما لا تريد اين تريد متى تريد. پھر آگے يمكن يمكن ان, يمكنني ان, يمكنك ان, لا يمكنك ان, ايمكنك ان, لا يمكنني ان. تو دیکھیے گا کتنا کچھ ہے. يمكنك ان, يمكنكم ان تخرجوا یا يمكنكم الخروج, آپ لوگ باہر جا سکتے ہیں, آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں. يمكنكم الجلوس یا يمكنكم ان تجلسوا ہونا, آپ تم یہاں بیٹھ سکتے ہو. يمكنك ان تجلس ہونا, تم باہر جا سکتے ہو. يمكنك ان تخرج, تم قرآن پڑھ سکتے ہو. يمكنك ان تقرأ القرآن, ہے نا. تو ایسا کچھ ہے. تم مارکیٹ جا سکتے ہو. يمكنك ان تذهب الى السوق, ہے نا. تو ایسا یہ جو ہے نا یمکنوں کا ان سے جو ہے نا بہت ساری باتیں ہم کہہ سکتے ہیں. اس پہ اکتفا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن اذان بھی